بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاز جب کراچی سے روانہ ہوا اور اس کی پرواز ہموار ہوئی تو میں نے حفاظتی بیلٹ کھولنے کے بعد تھکے تھکے سے انداز میں سیٹ کے پشتے سے ٹیک لگا کر بٹن دبا کر اسے ترچھا کر لیا اور دراز ہو گیا۔ آنکھیں بند کی تو گزشتہ شب کے واقعات نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اللہ نے عزت رکھ لی تھی، میرے ہوٹل میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا جس کا اسکینڈل بن سکتا۔ اس طمانینت کی وجہ سے ہی مجھے قطعاً تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس طمانینت سے زیادہ محظوظ نہ ہو پایا۔ اس روز فرسٹ کلاس میں گو کے مسافر بہت کم تھے، لیکن میرے آس پاس کی 6-7 نشستوں پر غالباً مسافروں کا ایک ہی گروپ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے خوب اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھسے پٹے نیم مزاحیہ جملوں پر خوب زور زور سے ہنس رہے تھے۔ میں نے بلاخر آنکھیں کھولی اور اخبار کی اوٹ سے کن آنکھیوں سے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں سے جو شخص عین میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا وہی ان کا سربراہ معلوم ہوتا تھا۔ باقی لوگ بھی گویا پہناوے اور رکھ رکھاؤ میں اسی جیسے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اس کے ہم مرتبہ نہیں تھے۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ان کی بے تکلفی بھی ذرا مؤدبانہ قسم کی تھی۔ وہ اسی شخص کو ملک صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ ملک صاحب ادھیڑ عمر، چوڑے چکلے اور گورے چٹے تھے، قد کاٹ اچھا تھا، موٹاپے کا شکار نہیں تھے، ہاتھ پاؤں کے مضبوط معلوم ہوتے تھے۔ دولت نے یقیناً ان کی شخصیت میں ایک مہوم سی ملائمت اور چمک دمک پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی تہہ میں ان کا دیہاتیوں والا کھردرا پن بہرحال برقرار تھا۔ وہ چہرہ بتاتا تھا کہ اس شخص میں جوانی میں خاصی مردانہ وجاہت رہی ہوگی، جس کے بچے کھچے آثار اب بھی موجود تھے، جن کا انہیں شاید اب بھی کچھ زیادہ ہی احساس تھا۔ تب ہی بار بار غیر ضروری طور پر ایئر ہوسٹس کو بلائے جا رہے تھے اور اسے اپنی والہانہ نظروں سے نوازے جا رہے تھے۔ وہ بیچاری اپنی نپی تلی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسی طرح انہیں برداشت کر رہی تھی جس طرح عام طور پر ایئر ہوسٹس فرسٹ کلاس کے مسافروں کو کیا کرتی ہیں۔ ملک صاحب شاید ایئر ہوسٹس کو سنانے کے لیے ہی کبھی اس کی موجودگی میں اپنے کسی ساتھی کو مخاطب کر کے پوچھتے، اکمل صاحب یاد ہے پچھلے سال جب ہم پیرس گئے تھے تو جہاز میں اس میم نے کیا کہا تھا؟ کبھی وہ کسی دوسرے ساتھی کو یاد دلاتے، عزیز صاحب یہاں تو ان دنوں میں ایئر کنڈیشنڈ کے بغیر گزارا نہیں، لیکن لندن میں تو ان دنوں ہم سے سوئمنگ بھی نہیں ہوتی تھی، پانی تو ایسے ہوتا تھا جیسے برف۔ ساتھی بار بار ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، پھر لندن، پیرس اور روم کی باتیں شروع ہو جاتی۔ کبھی ملک صاحب کے ساتھی ان سے پوچھنے لگتے کہ فلاں قیمتی گاڑی کا انہوں نے کیا کیا اور فلاں کوٹھی کا جو جھگڑا چل رہا تھا اس کا کیا بنا۔ ملک صاحب انہیں بتانے لگتے کہ فلاں گاڑی تو انہوں نے فلاں کو تحفے میں دے دی اور فلاں کوٹھی تو وہ مقدمے میں جیت گئے تھے، مگر انہیں بالکل پسند نہیں تھی اس لیے انہوں نے بیچ دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ملک صاحب جی بھر کے شو آف کر رہے تھے اور ان کے ساتھی اس کام میں حسب توفیق ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس خوبصورت تھی، بلکہ بلا شبہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ آتے جاتے یہ سب باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ملک صاحب کی نظر التفات کا بھی اسے احساس تھا۔ کبھی کبھی اس کی مسکراہٹ میں دلداری کی رمق بھی آ جاتی تھی، لیکن یہ باتیں دولت مندی کے قصے، دولت مندوں کی نگاہ التفات، یہ سب کچھ اس کے لیے تھوڑا بہت اہم شاید رہا ہو، لیکن نیا بہرحال نہیں تھا۔ فرسٹ کلاس میں یہ اس کے لیے آئے دن کا تجربہ تھا، خصوصاً جب کہ وہ خوبصورت بھی تھی۔ معلوم نہیں وہ اندر ہی اندر بور ہو رہی تھی یا نہیں، بہرحال میں خاصا بور ہو رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ سفر طویل نہیں تھا، منزل جلدی ہی آنے والی تھی۔ یہ انچاہی رفاقت زیادہ دیر کے لیے گلے کا ہار نہیں تھی، تاہم میں اپنی ناگواری کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا، گو کہ یہ خاموش اظہار ہی تھا، مگر کوئی محسوس کرنے والا ہوتا تو کر سکتا تھا۔ میں نے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹا کر فولڈنگ ٹیبل کے ساتھ اڑس دیا اور ملک صاحب کو ناگواری سے گور کر دیکھا۔ اسی لمحے انہوں نے پہلی بار میرا چہرہ دیکھا۔ میری ناگواری کی طرف تو شاید ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ انہوں نے باتیں پھیلاتے ہوئے اپنے کسی ساتھی کو مخاطب کیا، ارے بھائی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمارے ساتھ تو چودھری افضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کیا حسین اتفاق ہے۔ انہوں نے گرم جوشی سے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ان کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے
ہوئے خشک لہجے میں کہا، معاف کیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر بولے، یہی تو حالات کی ستم ظریفی ہے جی، آپ کی تصویر کبھی اخبار میں نہیں چھپی لیکن ہم نے آپ کو پہچان لیا، اور ہماری تصویریں آئے دن اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں لیکن آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے ملائمت سے کہا، اخباروں کا کیا ہے جناب، اخباروں میں تو عجیب عجیب تصویریں چھپتی رہتی ہیں۔ کبھی تصویر چھپ جاتی ہے فلاں جگہ 2 ناکوں اور 4 آنکھوں والا ایک بچہ پیدا ہو گیا، کبھی لائن میں کھڑے ہوئے 4-6 ٹیڑھے میڑے سے آدمیوں کی تصویر چھپی ہوتی ہے جن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ پولیس مقابلے میں یہ پکڑے گئے اور ان کے اتنے ساتھی مارے گئے۔ کبھی کبھی تو تلاش گم شدہ میں کسی بیگم صاحبہ کے کتے کی تصویر بھی چھپ جاتی ہے کہ کالی آنکھوں اور برے بالوں والا ٹونی 3 دن سے غائب ہے اور اس کی جدائی میں بیگم صاحبہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اتنی تصویریں چھپتی ہیں اخباروں میں، انسان کس کس کو یاد رکھ سکتا ہے۔ ملک صاحب تو ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے، ان کی رنگت کچھ متغیر سی ہو گئی، لیکن ان کے کچھ بولنے سے پہلے ان کے معزز قسم کے چمچوں میں سے ایک بول اٹھا، کمال ہے چودھری صاحب، آپ بات کو کہاں لے گئے اپنے ملک ریاض راہی صاحب تو بڑے مشہور لیڈر ہیں، روز ان کے بیانات چھپتے رہتے ہیں اخباروں میں، تصویر بھی اکثر چھپتی رہتی ہے، بڑے پاپولر آدمی ہیں، اپنے علاقے میں ڈنکا بجتا ہے ان کے نام کا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اس ڈنکے کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی۔ میں نے بدستور شائستگی سے کہا، بہرحال آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں نے مسافے کے لیے ملک ریاض راہی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، اس کی باتیں ذرا کھل گئیں، اس نے گرم جوشی اور مضبوطی سے مسافہ کیا، آدمی مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ اسی لمحے مجھے کچھ یاد آیا کہ ضلعی خبروں والے صفحے پر نظر دوڑاتے وقت شاید یہ نام میری نظر سے گزرا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ صفحہ میں پڑھ نہیں پاتا تھا، یوں ہی سرسری سے انداز میں نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اخبارات کے ان صفحوں پر شاید کبھی اخبار اس کی چند سطری کوئی خبر سنگل کالم میں ہوتی تھی، کبھی کبھی شاید تصویر بھی چھپتی تھی، لیکن میرے ذہن میں نہیں رہی تھی، میں نے کبھی توجہ سے دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ راہی کیا آپ کا تخلص ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے فخر سے جواب دیا، لیکن ابھی میں نے شاعری شروع نہیں کی، ابھی میں کوئی اچھا سا استاد ڈھونڈ رہا ہوں جو میرے کلام پر اصلاح دے سکے۔ کلام پر اصلاح دینے کی بات بھی خوب تھی، میں نے کہا، جب آپ نے کچھ کہنا شروع ہی نہیں کیا تو پہلے سے ہی اصلاح کرنے والے کی تلاش کیوں شروع کر دی؟ دیکھیں نا چودھری صاحب، انسان کوئی بھی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس میں غلطیاں تو ہوتی ہیں نا۔ میں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہنے والا آدمی نہیں ہوں، وہ عطل امکان متانت سے بولا۔ میں اس کے اس بیان سے محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ اس کے ساتھ 6-7 آدمی ایسے سفر کر رہے تھے جن کا کام ہی غالباً اسے دن رات خوش فہمیوں میں مبتلا رکھنا تھا، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا رہنے والا آدمی نہیں۔ عجیب بات تھی، بیشتر لوگوں کے ساتھ میں نے یہی معاملہ دیکھا تھا کہ جو وہ ہوتے تھے اپنے آپ کو اس کے بالکل الٹ سمجھتے تھے، یا کم از کم الٹ ظاہر ضرور کرتے تھے۔ مثلاً ہر وقت خوش آمدیوں میں گرے رہنے والے اور ذرا ذرا سی تعریف پر پھول جانے والے کو میں نے کہتے سنا تھا کہ وہ خوش آمد کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ملک ریاض راہی کو دراصل استاد کی نہیں، کسی ایسے مخلوق الحال شاعر کی ضرورت ہے جو اپنا کلام اس کے ہاتھ فروخت کر سکے، جسے وہ اپنے نام سے چھپوا کر اور مشاعروں میں پڑھ کر شاعر ہونے کی سند پا سکے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس کا اصل شوق لیڈری ہی تھا، شاعری کی یہ جعلی ٹھرک اس نے فالتو میں ہی پالی ہوئی تھی۔ وہ انہی لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جن کے لیے سیاست ہر اعتبار سے منافع بخش ہوتی ہے۔ شوق کا شوق، شہرت کی شہرت، مشغلے کا مشغلہ اور کاروبار کا کاروبار، جہاں لاکھ لگاؤ وہاں سے بعد میں 10 لاکھ کماؤ۔ ان لوگوں کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ دلی طور پر انہیں کسی نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ جدھر کا پلڑا جھکتے دیکھتے ہیں اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ تاہم ملک ریاض راہی فی الحال ایک چھوٹی سی پارٹی میں تھا، شاید اس لیے کہ وہاں اسے بڑا سا عہدہ ملا ہوا
تھا، دولت اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ہی لگتی تھی، بنیادی طور پر ذمہ دار تھا لیکن پراپرٹی کے دھندے میں بھی سرگرم معلوم ہوتا تھا۔ لاہور میں بڑی بڑی کوٹھیاں خرید کر بیچتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ سفر کرنے والے 6-7 آدمی بھی خوشحال ہی معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی اس کی پارٹی کا عہدیدار تھا اور کوئی بغیر عہدے کے ہی اس کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ کچھ شاطر اور موقع پرست تھے، آدمیوں کا ایک چھوٹا سا گینگ معلوم ہوتا تھا۔ کافی باتیں ہو چکی تو وہ سوال میری زبان پر آ گیا جو شروع سے ذہن میں کل بلا رہا تھا، ملک صاحب آپ نے مجھے پہچانا کیسے، جبکہ بقول آپ ہی کے میری تصویر اخباروں میں بھی نہیں چھپتی؟ وہ ایک غیر ملکی سگریٹ سلگا کر طویل کش لینے کے بعد بولا، آپ جیسے لوگ عوامی سطح پر مشہور نہیں ہوتے لیکن شہر کے خاص لوگوں میں اور اونچے طبقوں میں بہت اچھی طرح جانے پہچانے جاتے ہیں۔ پھر وہ معنی خیز انداز میں ہنسا، اور آپ جیسے لوگ ہم جیسے سیاسی لوگوں لسٹ پر ہوتے ہیں، آپ کو پہچاننا تو ہماری ضرورت ہوتا ہے، خواہ غائبانہ طور پر ہی صحیح۔ لسٹ پر ہوتے ہیں؟ میں نے حیرت سے دہرایا، کون سی لسٹ پر ملک صاحب؟ کیا ہٹ لسٹ پر؟ اس نے ایک گونجدار کہکہا لگایا، سگریٹ کا ایک اور کش لے کر راکھ جہاز کے قالین پر جھاڑی اور خوش دلی سے بولا، خدا نہ کرے آپ کسی کی بھی ہٹ لسٹ پر ہوں، ابھی تو آپ نوجوان ہیں، ابھی تو آپ کو بے شمار کام کرنے ہیں ملک و قوم کے لیے، ہمارے لیے۔ ایک تو یہ قوم کے نحیف و نزار اور مریل گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنے والے موٹے موٹے مگرمچھ ہر بات میں ملک و قوم کو درمیان میں ضرور لے آتے تھے، جن کی حالت انہی کے اعمال کے بوجھ سے ابتر تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، گرچہ کیڑا ہوں میں ذرا سا۔ اس نے ایک بار پھر گنجیلا سا کہکہا لگایا، اس کے ہنسنے کے ساتھ ہی اس کے ہم سفروں کی باتیں بھی پھیل جاتی تھیں۔ وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر بولا، آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں چودھری صاحب، آپ کی نوجوانی کے باوجود آپ کی کاروباری حیثیت کو دیکھتے ہوئے مجھے اندیشہ تھا کہ آپ بھی دوسرے کاروباری بڑے لوگوں کی طرح خشک نہ ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، بہرحال آپ کی مصروفیات زیادہ تر خشک قسم کی ہی ہوں گی، کاروبار بڑا خشک کام ہے، لیکن اگر کبھی آپ شہر کی زندگی سے بور ہو جائیں اور آپ کی طبیعت سیر و شکار، تفریح اور ایڈونچر کی طرف مائل ہو تو ہمیں یاد فرمائیے گا، ہم آپ کو اپنے علاقے میں لے چلیں گے، کچھ دن تفریح میں گزاریں گے تو یاد کریں گے۔ پھر وہ آنکھ دبا کر سرگوشی میں بولا، یہ مت سمجھیے گا کہ گاؤں جا کر آپ خاک پھانک کر آ جائیں گے، وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، بلکہ بلا ضرورت بھی آپ جو کہیں گے حاضر کر دیا جائے گا۔ جنگل میں منگل ہے، ایک بار تجربہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ مجھے اندازہ ہے ملک صاحب، آدمی کے پاس دولت ہو تو جنگل بھی شہر ہیں اور دولت نہ ہو تو شہر بھی بیابان ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ پھڑک اٹھنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، لاکھ روپے کی بات کی ہے آپ نے، پیسے والے ہیں نا آپ، اس لیے آپ کو پیسے کی طاقت کا اندازہ ہے، سارا کھیل ہی پیسے کا ہے جی۔ یہ پوری دنیا اپنے محور کے گرد نہیں پیسے کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہمارے ہاں ہر سرگری پیسے کی وجہ سے ہے یا پیسے کے لیے، سیاست، نوکری، حتیٰ کہ سماجی خدمت، سب کی تہہ میں پیسے کا ہی چکر ہے۔ ہم بھی زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کیا زمانہ بہت برا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو اس میں کوئی شک ہے کیا؟ آپ دنیا کی حالت نہیں دیکھ رہے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے؟ وہ گویا میری بے خبری پر افسوس کرتے ہوئے بولا، لیکن میں نے حال ہی میں ایک حدیث پڑھی ہے جس کے مطابق فرمان ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں، انسان زمانے کو برا کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور واقعی زمانہ تو غیب کی علامت ہے، برے تو ہم انسان ہوتے ہیں، ہم اپنی حرکتوں سے جس دور کو چاہیں اچھا بنا سکتے ہیں اور جس دور کو چاہیں برا، تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ انسان بہت برا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ زمانہ خراب آ گیا ہے؟ ملک ریاض راہی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، چودھری صاحب کہیں میں آپ کو غلط تو نہیں سمجھ بیٹھا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، مولوی ہونا تو کافی مشکل ہے، میں تو پہلے اندر سے انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اوہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ طمانینت کی گہری سانس لے کر بولا، آج کل سچی بات سن کر لوگ ڈر کیوں جاتے ہیں؟ میں نے معصومیت سے کہا۔ چودھری صاحب وہ ایک بار پھر آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے بولا، اب آپ اتنے بولے بادشاہ نہ بنے، آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے دنیا کدھر جا رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، آپ کو دنیا داری کے سارے چکروں کا پتا ہے۔ اگر آپ اتنے سیدھے ہوتے تو اتنے بڑے بزنس مین نہ بنتے۔ میں نے
نے کب کہا کہ مجھے دنیا داری کے چکروں کا پتہ نہیں؟ میں نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں۔ جب سے پتہ چلا ہے، دنیا کو زیادہ قریب سے دیکھا ہے، تب سے ہی تو دل زیادہ دکھنے لگا ہے۔ آگے ہی بلا شبہ ایک عذاب ہے۔ چھوڑیں جی، وہ میرا ہاتھ تھپک کر بولا، آپ کسی کے عذاب ثواب کے چکروں میں نہ پڑا کریں، آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، دنیا دیکھیں، ہر چیز کو انجوائے کریں ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ انجوائے تو میں کر رہا ہوں، میں نے آپ جیسے لوگوں کی باتوں کو بھی انجوائے کرتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی بعد میں پچھتانا پڑے۔ پچھتاوے کا کیا ہے؟ زندگی کے آخری موڑ پر پہنچ کر تو میں نے اکثر لوگوں کو، خصوصاً دنیا داروں کو پچھتاتے ہی دیکھا ہے۔ دنیا میں سب کچھ دیکھ لینے، حاصل کر لینے اور برتنے کے بعد بھی آخر میں ہاتھ جھاڑ کر یہی سوچتے ہیں، اچھا بس یہی تھی دنیا، اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے، اتنے پاپ کمائے۔ دور پھٹے منہ، چاہے وہ منہ سے ایسا نہ کہیں لیکن قریب سے مشاہدہ کرنے پر ان کے محسوسات کچھ ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چھوڑیں چودھری صاحب، آپ تو خیالوں خوابوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ فولڈنگ میز کی ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے بولا، ہم نے تو زندگی کی آخری سانس تک دنیا والوں کو دنیا داری ہی کے چکروں میں پریشان ہوتے دیکھا ہے۔ بستر مرگ پر پڑے ہوں کے آخری سانس سینے میں اٹکی ہوئی ہوگی، لیکن فکر پڑی ہوتی ہے کہ فلاں جائیداد کا کیا بنا، فلاں کارخانہ فلاں لڑکے نے سنبھال لیا کہ نہیں، فلاں فائلیں فلاں محکموں سے نکل آئیں یا نہیں۔ انہی فکروں میں تڑپتے ہوئے اور خواب آور دواؤں کے انجیکشن لگواتے ہوئے دنیا سے رخصت، اور میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہی ہے۔ زندگی اسی جدوجہد کا نام ہے، آدمی کو اسی طرح ہاتھ پاؤں مارتے مارتے مرنا چاہیے، مفلوج ہو کر نہیں۔ بے بسی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ اب یہ تو کوئی انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اسے کیسی ہدایت نصیب ہوگی۔ دنیا کی ساری دولت بھی انسان کو اس کی پسند کی ہدایت نہیں دلوا سکتی۔ میں نے کہا، اسی لیے تو میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، بلکہ صرف موت کے لیے انسان تیار رہ لے تب بھی غنیمت ہے۔ یہ یاد رکھ لے کہ موت کے بعد کسی کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ اب آپ غالباً توشہ آخرت وغیرہ کی بات کریں گے۔ خدا دا شکر ادا کر لیں چودھری صاحب، کوئی ہم جیسے گناہ گار انسانوں میں اٹھنے بیٹھنے والی باتیں کریں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، گناہ گار تو میں بھی بہت ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن گناہ کو گناہ سمجھنے میں، اچھے اور برے کے درمیان امتیاز رکھنے میں کیا حرج ہے؟ انسان کم از کم گناہوں پر فخر تو نہ کرے، انہیں زندگی کا حاصل تو نہ سمجھے، یہ بھی غنیمت ہے۔ انسان کا ضمیر زندہ ہونے کا سراغ ملتا ہے۔ چھوڑیں جی چودھری صاحب، خالی خولی امتیاز رکھنے اور شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ جب انسان گناہوں کو چھوڑ نہ سکتا ہو، برائیوں سے پرہیز نہ کر سکتا ہو، اچھائی کے راستے پر قائم ہی نہ رہ سکتا ہو۔ ان ساری باتوں کی اس میں طاقت ہی نہ ہو تو پھر خالی واز کرتے رہنے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے آپ خالص دنیا دار ہی بن جائیں، ہر وقت ایک خلش میں، ایک کسک میں تو مبتلا نہ رہیں، بیچ میں تو نہ لٹکے رہیں۔ یا تو آپ سارے احکام کی عملی پابندی کریں یا پھر پورے دنیا دار ہو جائیں، کسی ایک طرف کے ہو جائیں۔ انسان کسی بھی معاملے میں دو کشتیوں کا سوار نہیں رہ سکتا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آدمی جاہل معلوم ہوتا تھا، لیکن جاہل بھی کبھی کبھی پتے کی بات کر جاتے ہیں۔ وہ جو بھی تھا لیکن جہاندیدہ بہرحال معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پہلے کی نسبت ذرا کمزور لہجے میں کہا، میں تو نہ اپنے آپ کو اچھے نیک اور پارسا لوگوں میں شمار کر رہا ہوں اور نہ ہی بیچ والوں میں۔ میرا خیال ہے میں تو خود بھی آپ جیسے دنیا داروں میں ہی شامل ہوں ملک صاحب، لیکن یوں ہی کبھی کبھی کوئی غیبی آواز سی بے چین کر دیتی ہے۔ میرا کبھی کبھی بہت نیک، بہت پارسا بن جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن معلوم نہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے۔ دنیا کی کشش نے۔ ملک مسکرایا، اس دنیا میں بڑی کشش ہے، اس کی ہر چیز میں بڑی لذت ہے، سچی ہے یا جھوٹی، پائیدار ہے یا ناپائیدار، لیکن بہرحال لذت ہے۔ آپ غیبی آواز سے زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، ہم جیسوں سے دوستی رکھیں، آپ کو ہر طرح کی غیبی آوازیں ستانا بند
کر دیں گی۔ پھر اس نے انگوٹھے کے ذریعے بوتل منہ سے لگانے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ شغل چلتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہی تو خرابی ہے آپ میں، وہ گویا مرد کی جڑ پکڑتے ہوئے بولا۔ جب بھی غیبی آوازیں آپ کو ستایا کریں بوتل کھول لیا کریں، ساری آوازیں ختم ہو جائیں گی، صرف خواہشوں کی آواز رہ جائے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو ہم جیسے انسانوں کی صحبت کی اشد ضرورت ہے۔ آپ پہلی فرصت میں چاہے لاہور میں ہمارے ساتھ نشست رکھیں یا پھر زمینوں پر چلنے کا پروگرام بنائیں۔ مجھے اس کی دعوت سے کچھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن معلومات کی خاطر میں نے پوچھا، کہاں ہیں آپ زمینیں؟ اوپر والے کا بڑا کرم ہے، ایک لمحہ پہلے وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا، ان کی روشنی میں یہ اوپر والے کے کرم کی بات اس کے منہ سے بڑی عجیب لگی، لیکن معاشرہ ایسے ہی تضادات سے بھرا پڑا ہے، میں کس پر حیران ہوتا۔ وہ بڑے تشکر بھرے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، 2 مختلف علاقوں میں زمین ہے اپنی۔ اس نے علاقوں کا نام بتایا اور میں چونکے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ ان میں سے ایک علاقے کا نام شکر گڑھ تھا۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، شکر گڑھ کے قریب تو کافی زمین ملک اسلم حیات کی بھی تھی، کئی چک آباد تھے ان زمینوں پر۔ میں نے تو اپنا چونکنا اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، لیکن وہ واضح طور پر چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ جانتے تھے ملک اسلم حیات کو؟ میں نے بے نیازی سے کہا، نہیں، البتہ ملک اسلم حیات کا کوئی بیٹا تھا، شاید قیصر ملک نام تھا اس کا، وہ فلم بزنس میں بھی تھا، میرا بھی کچھ پیسہ فلم بزنس میں لگا ہوا ہے، وہیں اسٹوڈیو میں اتفاقاً ایک آدھ بار اس سے ملاقات ہوئی اور وہ کچھ ایسے خوشگوار حالات میں نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلا تھا۔ وہ گویا اطمینان کی سانس لے کر بولا، قیصر سے تو کم ہی لوگوں کی ملاقات خوشگوار حالات میں ہوتی تھی، تھا تو وہ بڑا زندہ دل اور ہمارے جیسے ہی شوق رکھنے والا لڑکا، لیکن فلم لائن نے اسے کچھ زیادہ خراب کر دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، میرے خیال میں تو وہ فلم لائن کو زیادہ خراب کر رہا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ ملک ریاض بات جاری رکھتے ہوئے بولا، خرابی اس میں صرف یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اسے اپنے فائدے نقصان کی تمیز نہیں رہی تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ دونوں باپ بیٹے یکے بعد دیگرے کچھ ہی عرصے میں مارے گئے تھے؟ ہاں، میں نے کچھ سنا تو تھا، لیکن مجھے صحیح طور پر حالات کا علم نہیں، میں نے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی۔ میں نے بے نیازی سے کہا، شاید ملک ریاض کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹے میرے ہی ہاتھوں انجام کو پہنچے تھے۔